شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کے ہار کے بعد قریش کے سرداران اور قریش کی عوام کافی پریشان تھی، بے چین تھی، بدلہ لینے کے لیے آپس میں جل رہی تھی اندر سے۔ ان کے اندر بے چینی تھی کہ جو ہار ہماری ہوئی ہے اس ہار کا ہم بدلہ کیسے لیں۔ اس کے لیے اس کے خواتین جو تھیں، بعض خواتینوں نے یہ کہا کہ ہم خوشبو نہیں لگائیں گے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ڈھنگ کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ ابو سفیان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نہائیں گے اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس جنگ کا بدلہ نہ لے لے۔ اور مکہ کے بڑے بڑے سرداران اس میں مارے گئے تھے۔ جو قریش سالوں اپنے مرے ہوئے لوگوں کا شوق مناتے تھے، وہ ایک مہینے کے اندر ہی انہوں نے اپنے شوق کو ختم کر لیا، چیخ و پکار کو ختم کر لیا، اور اندر اندر اس بات کو لے کر کے اپنے اندر غصے کو اور بڑھایا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ گویا جو مال ابو سفیان لے کر کے آئے تھے، اس مال کا لاگت لگایا ہے، ان کو لاگت ہی وصول کرنا ہے، اور جتنا منافع ہوگا وہ ہم جنگی سامان خریدنے کے لیے تیاری کریں گے۔ جیسے مانو کہ یہ تمام قریش والوں کی دل کی آواز تھی جو ابو سفیان نے کہی، اور سب نے اس کو مان لی۔ گویا تجارت سے جو فائدے ہوئے ان تمام فائدوں کا استعمال جنگی سامان خریدنے میں کیا گیا، اور یہ سامان خرید کر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور جنگ کی پوری تیاری کی گئی۔ 3000 کی تعداد تھی مشرکین مکہ کی جب وہ لے کر کے جنگی سامان کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملتی ہے کہ مکہ کے وہ لوگ نکل چکے ہیں لڑنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحاباؤں کے ساتھ شورا کی میٹنگ بلاتے ہیں، اس میں مشورہ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کی دفاع کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس جنگ کو ہم مدینہ کے اندر لڑے۔ سامری کے لحاظ سے بھی یہ لڑائی، چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ہتھیار بھی ان کے پاس اتنے نہیں تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گلیوں میں لڑنا جب ہم لڑائی کریں گے، اور تو اوپر سے چھت سے اینٹا پتھر بھی خواتین پھینک سکتی ہیں، اس کے لیے آپ نے یہ تیاری سوچی۔ لیکن وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، جنہوں نے اپنے اس خواہش کو موقع نہیں ملا تھا، اس خوش نصیبی جو وہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے زور دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے مدینہ سے باہر لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ جنگ باہر لڑی جائے، تاکہ جو جوہر انہوں نے میدان بدر میں دکھائی تھی اس کا پھر ایک بار موقع ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی رائے پر یہ کہا کہ ہم جنگ جو ہے باہر لڑیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ مبارک کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ہم لوگ کوچ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر امامہ باندھتے ہیں، اور آپ پورے طرح سے ہتھیار سے لیس ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی جنگ لڑنے کے لیے احد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ تقریباً 1000 کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو وہ اس راستے کو پسند کرتے ہیں جس راستے سے گزر کر کے قریش کو، جہاں ان کی آرمی ٹھہری ہوئی تھی، اس کو چھوڑتے ہوئے دوسری طرف سے جا کر کے ان کو گھیرے۔ یہ جنگی اسٹریٹجی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست حکمت عملی سے تیار کی تھی، اور ٹھیک اس جگہ پر جہاں قریش کی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مدینہ والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، قریش والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 لڑاکوں کے ساتھ
واپسی کا فیصلہ کیا، اور اس نے یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہم فوراً رک جاتے ہیں اور لڑتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ دراصل اس موقع کا چناؤ ہوئی اس نے اس لیے کیا تھا کہ اگر یہ بات پہلے وہ کر لیتا تو مسلمانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، انہیں معلوم ہوتی کہ ہماری تعداد 700 کی ہے۔ یہ جنگ کی اسٹریٹجی اس حساب سے عبداللہ بن ابی نے تیار کی کہ اسے لگا کہ جب ہم اس وقت عین ٹائم پر یہاں سے ہٹیں گے تو مسلمانوں کے بیچ میں افراتفری ہو جائے گی اور ہم کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ واپس چلے جائیں گے، اور مکہ والوں کو اس سے ہمت ملے گا کہ دیکھیے ایک فوج کا ٹکڑی ان کی واپس ہو گئی۔ یعنی یہ پوری طرح سے جنگ کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، انسانی سائیکولوجی کے حساب سے یہ فتنہ برپا کیا عبداللہ بن ابی نے، لیکن اس کے علاوہ ایک شخص بھی وہاں سے نہیں ہلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی کے تیر اندازوں کی ایک ٹولی رمات پہاڑی پر رکھ دی اور کہا کہ یہاں سے آپ گھوڑا سواروں کو روکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹکڑی کو پہاڑ پہ تعینات کیا تھا اسے خاص ہدایت دی کہ تم اگر دیکھو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور گدھ ہمارے بوٹیوں کو نوچ رہا ہے، اس وقت بھی تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے، اور اگر تم دیکھو کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں اور ہم مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس وقت بھی تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے۔ اتنی سخت ہدایت اس ٹولی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے اس جگہ پر تعینات کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے تمام جو بڑے بڑے لڑاکو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا، اور ایک بھی گھوڑ سوار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں، جبکہ دوسری طرف جنگی سامان سے لیس 100 گھوڑوں سے زیادہ ان کے پاس کئی اونٹے ساتھ میں۔ مشرکین مکہ نے ایک اور کام کیا تھا کہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ عورتوں کو بھی رکھا تھا، تاکہ اس بات کا خیال رہے کہ جب ہم جنگ اس جمع مردی سے لڑیں کہ ہمیں عورتوں کی حفاظت کرنی، اس لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے، اور عورتیں ان کو بار بار ترغیب دلا رہی تھی کہ ہماری عزت کی حفاظت کرنا، تم منہ پھیر کر نہ بھاگ جانا۔ یہ جوش مشرکین مکہ کو وہ عورتیں دلا رہی تھی۔ بہرحال جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس لڑائی میں سب سے جو مضبوط پکش بن کر کے ابھرا وہ وہی ٹولی ابھری، اور اسی ٹولی میں شدید لڑائی جب ہوئی تو اس ٹولی نے کمال کر دیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمان غالب ہو رہے تھے۔ اسی بیچ ایک حبشی جو متیم کا غلام تھا، متیم کے چچا جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ ابو جہل کی بیوی ہندا، جو کہ آپ کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ رہی، اس نے اس کو کہا کہ اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مار دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور وہ حبشہ کا تھا، اور حبشہ جو ہے کہ لوگ ماہر ہوتے تھے بھالا پھینکنے میں، ان کا نشانہ اچوک ہوتا تھا، وہ جلدی چوکتا نہیں تھا۔ حبشی ایک پیڑ کے دامن میں چھپ گیا اور وہاں انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی حضرت حمزہ اس کے صحیح نشانے پر آئے وہ ان کو بھالا پھینکے، اور یہی ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس کے نشانے پر آئے اس نے بھالا پھینکا، ناف کے پاس سے چیرتا ہوا بھالا پیٹھ کے پار نکل گیا، اور آپ اٹھے اس کو قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ گش کھا کر گر گئے، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسری کسی کو اس نے نہیں مارا، چونکہ اس کا جو ٹارگٹ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا وہ اس نے پورا کر لیا تھا اور اس سے آزادی مل گئی۔ ادھر مسلمان اور مشرکین کے بیچ میں شدید لڑائی چل رہی تھی، اور یہ لڑائی مسلمان جیت رہے تھے اور مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے، اور وہ عورتیں جو ان کے ساتھ تھی وہ چلا کر کے بلا رہی تھی کہ آ جاؤ ہماری حفاظت کرو، انہیں ان کے غیرت کو جگا رہی تھی، اور یہ پسپائی ان کی بری طرح سے ہار ہوئی اور مسلمان
माल गनीमत को इकट्ठा करने में लग गए। ये जो रमात पहाड़ी पर जो गिरोह था, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम पीछे रह जाएंगे तो माल गनीमत शायद हमें न मिल पाएगा, और आप वहां से उतरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत के बाद भी आप वहां से उतरे। उस पहाड़ी से इन लोगों का उतरना इनकी पसपाई की वजह बना। खालिद बिन वलीद जो एक माहिर कमांडर थे और जंगी तदाबीर में बहुत महारत रखते थे, उन्होंने जब वो लोग वापस जा रहे थे मक्का के तमाम लोग, तो खालिद बिन वलीद ने मुड़ करके देखा तो वो उसे नजर आया कि ये पॉइंट जो रखा गया था, ये पॉइंट अब खाली नजर आया। उन्होंने पहाड़ी की दूसरी तरफ से अपने कुछ सफाई को लिया जो उनके साथ में थे, और चंद लोग जो उस पहाड़ी पर थे उसको पीछे से घेराव करके उन लोगों को शहीद कर दिया और उस पहाड़ी पर अपना कंट्रोल ले लिया, और फिर उहद के मैदान में दाखिल हुए और वहां पर शदीद लड़ाई फिर स्टार्ट हुई। जो मुसलमान जीत चुके थे जंग, वो अब पसपाई के करीब आए, और उसी जंग में ये बात उठी कि नौजुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये बात जैसे ही फैली उस लड़ाई के मैदान में, तमाम वो जानशीन सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान निछावर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शहीद हो गए तो हम जी करके क्या करेंगे। उन्होंने शहादत हासिल करने की गर्ज से ऐसी लड़ाई लड़ी कि तमाम के तमाम वो लोग जो मुशरिकीन मक्का फिर इन पर हावी हो गए थे, फिर मुसलमान इस वजह से उन पर हावी होने लगे और वो जंग जीतने की पोजीशन में आए। खालिद बिन वलीद समझ गए कि ये जंग हम हार जाएं, इससे पहले हम लोग चले जाएं और ये डिक्लेयर कर दें कि फतह हम लोगों ने हासिल की। और खालिद बिन वलीद वहां से वापस हुए, और जो उनकी सोच थी उसके मुताबिक ही हुआ कि अगर वो ज्यादा देर, कुछ और देर वहां टिक जाते लड़ाई में तो ये पसपाई उनको मिल जाती। इसीलिए उन्होंने इस हालत को देख करके, उनके लड़ने के तरीकों को देख करके उन्होंने कहा कि समझदारी इसी में है कि हम वापस हो जाएं। और इस तरह से इस जंग में बहुत सारी हिदायतें हमारे लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फरमान के मुताबिक, जिस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये प्लान तैयार किया था और जो हिदायत उन्हें दी थी, वहां से उनको नहीं हटना चाहिए था। गोया हमारी जो भी फिक्री लड़ाई है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर रहते हुए, उनके तरीके पर रहते हुए ही हम जीत सकते हैं। दूसरी चीज कि फतह और कामयाबी, नुसरत अल्लाह के हाथों में है। अगर कभी कोई ऐसी आजमाइश आ जाए तो उससे परेशान ना होना है, उससे इस बात से कि हम कमजोर हो जाए, हमारा ईमान कमजोर हो जाए, इस बात की नसीहत भी है कि चाहे हालात जो भी हो, अगर हमारी पसपाई भी हो जाती है, हमारी रुसवाई भी हो जाती है, बावजूद इसके कि हमको उस ईमान पर कायम रहना है, उस यकीन पर कायम रहना है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कायम रहना है। इस जंग से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखने को मिलती है, जो हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए जरूरी है, हमारी जिंदगी की अमल के लिए जरूरी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।